چھانگا مانگا پروگرام تھا، ساتھ شیر پنجاب مولانا منظور صاحب کی تقریر کر کے واپس آئے. رات کے تقریباً 2-2:30 کا ٹائم تھا. رستوں میں پھر روک لیا. روکنے والوں لیا ہوئے جو کچھ ہے نال مولانا منظور صاحب دی والدہ بھی انہوں نے کیا ہے جو کچھ ہے کٹ دے. مولانا صاحب نے بھی پیسے دیتے، میں بھی پیسے دیتے، جڑے ایسا جو نہ خدمت کی تھی سارا کچھ دیتا. مولانا ہنس کے کہنے لگے ماں جی کو بھی لو انہاں کو بھی ہے. مولانا قاری محمد زبیر صاحب يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. زبیر بھائی مولانا قاری محمد زبیر صاحب رکاوٹیں دور کر دی. گل تھی جی پوچھی نا علماء دین دا منہ کیوں چومدے ہو؟ میں جناب اے علماء حق اہل حدیث علماء اہل سنت جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی صحیح گل دسے قرآن و حدیث دی روشنی نال میں او دے پیر چومن نوں تیار ہاں. یہ تے پھر منہ ہے. رب اکبر دی قسم ہے میں دے پیر چومن نوں تیار ہاں. روزۃ الخطبہ گروپ میں آپ کو ظاہری بات میں تو ایک اندر کی بات نہیں، میں یہ چیز جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ عوامی اصلاح کے لیے یا ہماری جماعت کے لیے کس حد تک منظم کام کیا جاتا ہے. سنت اپنانے کے لیے علماء کہتے ہیں جی ایک سے دوسری تیسری چوتھی شادی کر لینی چاہیے. اگر ایک سے دوسری شادی انصاف نہیں آپ کر سکتے کیوں کرتے؟ جب تھوڑا سا ستارہ مولوی صاحب کا بلند ہوتا ہے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے 6 ماہ کرونا لگ گیا تو دوسری بھوکی ہے پہلی بھوکی ہے، ایک کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے دوسرے کے ساتھ. وہ لڑائی میں مولوی صاحب اللہ خیر کرے خود ہی ایک ادھر سے پکڑتی ہے ایک ادھر سے پکڑتی ہے. جنہوں نے تربیت کی وہ بھی قاری عبدالحفیظ صاحب ہیں. جنہوں نے مجھے اپنی انداز خطابت سکھایا ان کا نام بھی قاری عبدالحفیظ ہے الحمدللہ. جی السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں مولانا زبیر قاسمی حافظہ اللہ. ان کے ساتھ انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی. انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، آج یہ کہاں پہ خطیب ہیں، اور قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظہ اللہ ان کے یہ شاگرد خاص ہیں. آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظہ اللہ ان کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی یا کہ آپ شوق سے ان کو سنتے تھے؟ کس طرح آپ نے آواز نکالی ان کی؟ محمود بھائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ممبر رسول عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے. استاد محترم خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے. تو الحمدللہ میں نے سب سے پہلے ان کو آج سے تقریباً 20 سال پہلے حافظ آباد میں وہ خطاب کے لیے تشریف لائے. تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کا بازو جو تھا نا وہ فریکچر ہوا تھا. تو وہ مسجد قدس ہے حافظ آباد میں، بڑی مشہور و معروف میں بازار میں، آرائیاں والا بازار اس کو کہتے ہیں. وہاں وہ پروگرام کرنے کے لیے تشریف لائے. تو میں تب چھوٹا سا تھا بالکل، اسکول میں دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا اسکول میں. انہوں نے شان صحابہ کے موضوع پر تقریر کی اور تقریباً 3 گھنٹے تقریر کی. تو اسی دوران اس سے پہلے ہمارا جو گھرانہ تھا وہ دینی گھرانہ ہے. والد صاحب بھی ماشاءاللہ وہ دین کے ساتھ لگاؤ تھا اور فارغ التحصیل تھے، جمعہ وغیرہ پڑھاتے تھے. لیکن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چھوڑ دیا، اب مجھ سے نہیں ہوگا. دکھ تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی. تو اس کے بعد وہ نجی مصروفیات میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے. لیکن یہ تھا کہ وہ دین ساتھ ساتھ چلتا رہا. الحمدللہ ہمارے محلہ میں جو بھی احباب کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہوتا تو وہ والد صاحب کے پاس تشریف لے آتے. والد صاحب کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلق تھے، دوستانہ ماحول تھا. حافظ آباد جب بھی تشریف لاتے تو وہ ہمارے گھر میں ہی تشریف لاتے، والد صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے، بیٹھتے، کھاتے پیتے. تو جب انہوں نے تقریر کی تو میں نے ان کی تقریر میں نعرے لگائے، شان صحابہ کے نعرے لگائے، عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگائے. آواز بڑی باریک تھی. آج بھی وہ ٹیپ ریکارڈ کی جو کیسٹ ہوتی ہے نا وہ میرے پاس موجود ہے. 3 گھنٹے کی تقریر جو ہے وہ میرے خیال سے آپ کے شان لیے صحابہ تربیت انہوں کی 3 گھنٹے کی وہ آپ پہ اثر کر گئی. الحمدللہ. جب وہ تقریر کی انہوں نے، میں نے نعرے لگائے تو بعد میں جب انہوں نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے مجھے اپنی زبان میں جیسے وہ بولتے ہیں پوچھنے لگے، پتر آج پھر کنے نعرے مارے میرے پتر نے خیر ہوئے؟ میں کہا جی میں 3 نعرے مارے. تے قاری صاحب نے شفقت دات رکھے، کہنے لگے پتر اللہ تینوں بہت بڑا خطیب بنائے گا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعاؤں کے بعد علماء کرام نے جو دعائیں میرے لیے کی ہیں وہ دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان میں مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ قاری عبدالحفیظ صاحب کی طرز میں لسان حفیظ اور خطیب ایشیا کے شاگرد خاص کے القاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب شوق پیدا ہوا تب تو میں سکول پڑھتا تھا. تو والد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی میں پہلے میٹرک کرنا چاہتا ہوں.
تو میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 حافظ آباد گورنمنٹ اسکول تھا، وہاں سے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا میاں فضل حق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا، دارالحدیث محمدیہ، وہاں میں نے جامعہ میں داخلہ لیا۔ والد صاحب مجھے ساتھ پکڑ کر لے گئے، تو اس جگہ پر میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ درس نظامی کی اس کا آغاز کیا۔ تو تقریباً 2-3 سال پڑھا تھا، تو وہ عمارت بڑی اس کی خستہ حالت تھی، تو انہوں نے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہا۔ تو وہ کہنے لگے کہ طلباء کرام اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہ پڑھنے جا سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے چناؤ کیا جی جامعہ شیخ القرآن شیخو پورہ، دارالعلوم محمدیہ شیخو پورہ، وہاں کے ناظم تھے، ان کا نام بھی قاری عبدالحفیظ تھا۔ جنہوں نے تربیت کی وہ بھی قاری عبدالحفیظ صاحب ہیں، اور جنہوں نے مجھے اپنی انداز خطابت سکھایا ان کا نام بھی قاری عبدالحفیظ ہے الحمدللہ۔ پھر میں نے ادھر جامعہ میں جی بخاری شریف تک تعلیم حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارت السلفیہ پاکستان، اس میں نے عامہ خاصہ عالمیہ اور عالمیہ کے امتحانات دیے، اور الحمدللہ ایم اے عربی کی سند حاصل کی، اور اس کے ساتھ درس نظامی جو ہے وہ میں نے دارالعلوم محمدیہ پرانا لاری اڈا شیخو پورہ سے الحمدللہ وہاں سے فارغ التحصیل۔ تو خطابت کے میدان میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھول پائیں، کوئی ایسا جو دل دہلا دینے والا، یا کہ آپ خطابت پہ گئے کسی نے آپ کو گھیڑا دے دیا، کوئی ایسا ویسا معاملہ، کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ؟ جی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ چھانگا مانگا جو علاقہ ہے وہاں پروگرام تھا، تو ساتھ مولانا منظور صاحب کی تقریر تھی، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب کی تقریر تھی۔ تو ہم تقریر کر کے واپس آئے، رات کے تقریباً 2-2:30 کا ٹائم تھا، تو رستوں میں پھر انہوں نے روک لیا، روکنے والوں نے نہیں وہ بھی وارڈن والے ہی ہیں جی، وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ تو چلان کرتے ہیں، یہ ہر شے کر دیتے ہیں جی ہاں۔ انہوں نے جی روک لیا کہ لیاؤ وے جو کچھ ہے۔ گل یہ وے کہ نال مولانا منظور صاحب دی والدہ بھی سن پیچھے بیٹھی، تے وہ پھر انہوں نے کہا ہے جو کچھ ہے کٹ دیو، تے مولانا صاحب نے بھی پیسے دیتے، میں بھی پیسے دیتے، جڑے آئے سن جو انہیں خدمت کی تھی سارا کچھ دیتا وہ دیتے تے مولانا ہنس کے کہنے لگے ماں جی کو بھی لو انہاں کو بھی ہے وہ پھر اس طرح انہوں نے دیتا سی پھر خالی۔ پھر ویسے بھی اکثر واقعات حالات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ دین میں بڑی مشکلات ہیں۔ پہلے جب تقریر پہ جاتے تھے تو ایسے ہی ہے کہ لوگوں نے کبھی خدمت کر دی، کبھی نہ کی، کبھی کرایہ لگا کے آ گئے، بڑے مشکل حالات میں ہم نے یہ سفر طے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آج جس مقام پہ کھڑے ہیں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، رحمت ہے الحمدللہ۔ جہاں جاتے ہیں لوگ خدمت کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ۔ آپ جو ہے کون سے خطبہ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کے روابط بہت اہم ہے اور رہتے ہیں اکثر جو ہے نا جی، جو میرے استاد ہیں وہ تو ہیں قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، گائے بگائے ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ جو مضبوط رشتہ ہے اس وقت میرا وہ مناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، اور ہمارا ایک روزہ ہے روزۃ الخطباء اہل حدیث، اس میں ہمارے تقریباً 14 سے 15 علماء کرام ہیں۔ تو ان سے تو ایسے سمجھیں کہ ہمارے تعلقات جو اتنے گہرے ہیں کہ ایک کال پہ جو بھی ہو، وہ میں ہوں یا وہ ہوں، میری کال پہ اگر وہ کال کرے تو میں اپنا ہر چیز ترک کر کے دین کی خدمت کے لیے جہاں بھی بلایا ہم حاضر ہیں۔ تو ہماری سرپرستی جو ہے وہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی کر رہے ہیں، اور باقی علماء کرام میں جو چیدہ نام ہیں وہ حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب، اور اسی طرح قاری احمد حسن ساجد صاحب، قاری عبدالرحمن صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی، قاری محمد بنیامین عابد صاحب اور دیگر علماء کرام۔ روزۃ الخطباء گروپ میں آپ کو ظاہری بات، میں تو ایک اندر کی بات نہیں، میں یہ چیز جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ عوامی اصلاح کے لیے یا ہماری جماعت کے لیے کس حد تک منظم کام کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ جو حضرت شاہ صاحب ہیں سید سبطین شاہ صاحب نقوی، وہ منہج ان کا جو ہے وہ دعوت اہل حدیث ہے۔ تو دعوت اہل حدیث کے حوالہ سے وہ ہر وقت ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ ہمارا اسٹیج جو ہے وہ جگتوں سے لطیفوں سے پاک ہو جائے، کوئی ایسا جگت لطیفہ یا ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے ہمارا منہج ڈسٹرب ہو۔ تو الحمدللہ اسی وجہ سے ہم نے یہ روزۃ الخطباء بنایا ہے۔ اس میں الحمدللہ ہم منہج، دعوت و تبلیغ اور اہل حدیث مسلک کے تحفظ کے لیے ہم نے الحمدللہ یہ آواز بلند کرنی ہے، اور یہ جو ہماری جو اسٹیج پر جگتے لطیفے اور یہ ایسے واز ہو رہے ہیں ان کو انشاءاللہ کلا کما کرنا ہے بہت زیادہ۔ آپ یہ گانے کی طرز پہ یا کوئی ایسے ویسے جگتوں والے آپ کوئی پیغام ان کو اہم دینا چاہیں گے؟ جو قرآن ہے وہ الحمدللہ اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے،
آپ ایسی آواز نکالیں کہ وہ مجبور ہوں کہ آپ کی طرز کو کاپی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی کاپی کرنا شروع کر دیں. اس سے ہمارا منہج جو ہے وہ ہمیں روکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی آواز میں قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. لیکن یہ ہے جو کہ گانوں کی طرز پہ, ڈھولوں کی طرز پہ ایسا پڑھنا, تو پھر وہ مسجد میں ماحول جو ہے وہ ایسا بن جانا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ایسے بھی اللہ تو ہے کہ جو امام کعبہ کی طرزیں اتار رہے ہیں. الحمدللہ جی. ہم اچھے دیکھیں, ہمارے پاس اتنے شیوخ ہیں, شیخ القرآن کی طرز اتارے ہیں, محترم یزدانی صاحب کی طرز اتارے ہیں, شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور کتنے علماء کرام ہیں جن کی آواز ناپید ہوتی جا رہی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے, مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کیسے قرآن پڑھتے تھے. ان کی طرز کو فالو کیا جائے. ہم غیر سنجیدہ لوگوں کی طرزوں کو کاپی کر کے اپنے اسٹیج پر لا رہے ہیں, تو یہ بالکل بات درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اس بات کو انشاءاللہ یہاں بھی نفی کر رہے ہیں, اسٹیج پہ بھی نفی کریں گے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اسٹیج پر قرآن و حدیث بیان ہو, اور اپنے علماء کرام کی طرز میں جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے. جی زبیر بھائی, آپ ہمیں کوئی کچھ آیات یا کچھ ایسے اشعار ہمیں عوام الناس کو سنائیں. جی, میں آپ کی فرمائش پر قرآن کی 2 آیات پڑھتا ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. زبیر بھائی, مولانا قاری محمد زبیر صاحب, ماشاءاللہ رکاوٹیں دور کر دی جی ماشاءاللہ. اچھا, نون والقلم فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا, کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا, اور تیرا قدم منور تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا, تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا. تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے کرتا, تیری ختم نبوت کے
لیے کوئی مجھے ٹکڑے 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 کرتا، اور میرے خون کا ہر قطرہ میرے جسم کا ہر حصہ تیرا نام بولتا ہوتا، تیرا نام بولتا ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے، تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے، ماں ختیجہ کے میں خاتان والا چیتڑا ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تو حشر میں اپنے قاری کو کہے کہ میرا غلام آیا ہے، تو حشر میں اپنے محمود کو کہے کہ میرا غلام آیا ہے، تو حشر میں اپنے بندوں کو کہے کہ میرا غلام آیا ہے، کاش یہی حرف میرے نامہ میں لکھا ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا۔ ماشاءاللہ زبیر بھائی، مختصر سی گفتگو اب ہم انشاءاللہ کریں گے۔ زبیر بھائی جہاں پہ زور ڈالتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 شادیاں کرنی چاہیے، وہیں پہ ایک سے دوسری شادی جو اس وقت ہمارا میڈیا یہی تاثر دے رہا ہے ڈراموں میں کہ ایک سے دوسری شادی کرنے کے لیے وہ لڑائی ڈالتے ہیں، ایک ادھر سے بہو ڈال دیتی ہے، ایک ادھر سے لڑائیاں ڈال دیتے ہیں، ایک سے دوسری شادی نہ ہو، تاکہ میڈیا بھی اس وقت سرگرم ہے، لیکن سنت اپنانے کے لیے علماء کہتے ہیں جی ایک سے دوسری تیسری چوتھی شادی کر لینی چاہیے۔ تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے اینڈ پہ انصاف پہ، اگر ایک سے دوسری شادی انصاف نہیں آپ کر سکتے کیوں کرتے ہیں؟ جی اکثر دیکھیں جی جو علماء کرام ہیں وہ تو اللہ خیر کرے ہوتے گھر سے باہر ہیں جی تو پیچھے یہ نہ ہو کہ وہ آپس میں لڑ کے مر جائیں، میرے خیال میں سنبھالی جائے تو ایک ہی بہتر ہے، ایک پہ گزارا کریں، آپ کا اور دوسری کا ارادہ تو ہے، مگر وہ یہ ہے کہ پیچھے سے کام خراب بھی ہو جاتا ہے، اگر ایک سانبھی نہیں جانتی تو دوسروں کی کریے۔ ہاں اس حقوق بھی پورے جو حالات ہیں نا اس وقت وہ ہیں کہ اپنی اولاد کے اور اپنی زوجہ محترمہ کے اور اپنی والدین کو جو آپ حقوق ادا کر لیں تو میرے خیال میں ایک ہی بہتر ہیں، ان کے حقوق ہی ادا کر لیے جائیں تو کافی ہیں، دوسری تیسری یا چوتھی کی بات تو تب کی جائے کہ بندہ بڑا ایسا ویسا۔ بہرحال علماء کرام سفر اسفار میں ادھر پیچھے سے پتہ نہیں کیا حالات بنتے رہتے ہیں، کئی دن گھروں میں نہیں آتے، تو ایسے حالات میں مجھے بہتر یہی ہے کہ ایک شادی جو ہے نا وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں ویسے ہے کہ من استطاع منکم، اگر استطاعت رکھتے ہیں تو کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں بات وہ بھول جاتے ہیں استطاعت رکھتے وہ ہیں ہوتی نہیں، جب تھوڑا سا ستارہ مولوی صاحب کا بلند ہوتا ہے تو وہ جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے 6 ماہ کرونا لگ گیا، دوسری بھوکی ہے پہلی بھوکی ہے، ایک کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے دوسرے کے ساتھ، وہ لڑائی میں مولوی صاحب اللہ خیر کرے خود ہی دونوں ایک ادھر سے پکڑتی ہے ایک ادھر سے پکڑتی ہے، تو حالات تو بالکل ایسے ہی ہیں۔ انصاف ہونا چاہیے، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بہتر ہے، ایک پر گزارا کریں، باقی جنت میں جانی صاحب باقی جنت چ امید رکھو کہ اللہ پورا شورا دے دے گا، اللہ خیر کرے گا، باقی ری جاؤ تھے لت جان گیا۔ شیخ محمد سلیم جو کہ اے بی سی روڈ گلشن حیات سبحان اللہ مسجد کے یہ انتظامیہ ہے، محبت پیار انہوں نے کہا جی مستقل آپ یہاں شروع کریں، تو الحمدللہ مجھے تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں ان کے پاس یہاں مستقل جامع مسجد سبحان اللہ اہل حدیث گلشن حیات کالونی اے بی سی روڈ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ یہاں ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ سلسلہ کیمرہ مین ہمارے الحمدللہ آپ کے کیمرہ مین جو آتے ہیں وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو الحمدللہ میری دعا ہے کہ یہ دیر تک یہ سلسلہ چلے تاکہ اہلیان فیصل آباد کو اس طرح کے جو موضوعات ہیں سننے کے لیے عوام کو موقع میسر آتا رہے اور ہم بیان کرتے رہیں۔ بے شک انشاءاللہ۔
اور ناظرین قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظہ اللہ ان کی خصوصی طرز میں کہوں گا شاگرد خاص ہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ آپ آواز سماعت ان کی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مسجد حاضہ کی انتظامیہ موجود شیخ سلیم شریف صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جی شیخ صاحب یہ آپ کی ماشاءاللہ مسجد میں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ اس کی بناوٹ اس کا جی مرکزی مسجد ہے اور ساتھ اس کے پارک لگتا ہے اور ماشاءاللہ مسجد کی بناوٹ بہت پیاری ہے. یہ ماشاءاللہ کیسے آپ نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا اور کیسے ذرا بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ محمد سلیم ہے. میرے والد محترم کا نام حاجی محمد شریف تھا جو کہ فیصل آباد میں ایک پراپرٹی کا ہمارا کاروبار ہے. جدی پشتی ہمارا کاروبار ہے. میرے والد صاحب بھی پراپرٹی کا کام کرتے تھے, میرے بڑے بھائی بھی, اور میں بھی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. میرا دفتر ہے باہر ABC روڈ پر, پراپرٹی ڈیلر کا دفتر ہے. میں اور میرے بڑے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو حاجی عبدالسلام صاحب تھے جو گلشن کالونی کے رہائشی تھے اور تاجر تھے, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے جامعہ گلی میں. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا جگہ لے کر نہ کوئی مسجد بناؤ اور مسجد بھی اہل حدیث کی بنانی ہے. اور پھر ہم نے کالونی والے مالکوں سے رابطہ کیا, ہم ان کے ڈیلر تھے. ہم نے انہوں نے کہا جی ہمیں مسجد کے لیے جگہ دیں. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ مسجد کی جگہ الاٹ کی اور وقف نامہ کرایا اور نام بھی حاجی عبدالسلام صاحب نے سبحان اللہ ان کا نام رکھا مسجد کا. یہ 26 مرلے جگہ ہے مسجد کی. اور ماشاءاللہ یہاں پر جو پہلے سے ہمارے خطیب آئے وہ سلیمان ضیاء جو اس وقت مسرت مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں, وہ ہمارے پہلے خطیب ہیں. اس کے بعد سید امان اللہ شاہ بخاری صاحب آئے اور انہوں نے 3.5 سال ادھر خطابت کی. بعد میں وفات پا گئے. پھر ہم نے امانت الرحمن عثمانی صاحب آئے, وہ الحمدللہ یہاں پر 7 سال انہوں نے جمعہ پڑھایا. اس کے بعد ناصر مدنی صاحب آئے, وہ 2 سال ادھر انہوں نے جمعہ پڑھایا. پھر اس کے بعد حافظ آباد شیخو پوری صاحب آئے جو 4 سال تقریباً 3.5-4 سال انہوں نے خطبہ جمعہ پڑھایا. اور میرا زبیر قاسمی صاحب سے بہت پرانا تعلق ہے اور پیار محبت ہے. میں ان کو بہت ان کی عزت و احترام کرتا ہوں اور بہت ہی ان کو میں شوق سے سنتا ہوں. اصل خطیب جو ہوتا ہے نا, اس میں یہ مہارت ہونی چاہیے کہ جو سامعین سامنے بیٹھا ہے یا سن رہا ہے وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور وہ رو پڑے, وہ خدا کے ڈر سے رو پڑے, اور اس کی آنکھوں سے وہ آنسو ٹپکیں, اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں, سننے والے کے بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں اور سنانے والے کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں. خدا کے ڈر سے خوف آنا شروع ہو جائے, یہ نہ ہو کہ باہر جا کے جوتے مارنے لگ جائے. ہاں جی خدا کا خوف ہو اس کے اندر. تو زبیر قاسمی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں اور مکمل تیاری کر کے آتے ہیں. جو یہ موضوع دیتے ہیں اس موضوع پر رہتے ہیں. بعض خطیب کی یہ عادت ہوتی ہے, موضوع کچھ ہوتا ہے, بیان کچھ کرتے ہیں, کہتے کچھ ہیں. آج ان کا موضوع تھا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے. اور جب سنے معجزات تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تمام لوگ رو رہے تھے. تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قاسمی صاحب کو اسی طرح دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہماری مسجد کو جامع مسجد سبحان اللہ اہل حدیث جو گلشن حیات میں واقع ہے, اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. شکریہ جی. ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.